بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب۔ آج کی ہماری گفتگو کتاب الطہارت، نواقض وضو، قحقہ، مباشرت فاحشہ اور دیگر اہم مسائل۔ قحقہ، نماز میں زور سے ہنسنا، پاس والا نمازی یا پاس والے نمازیوں کو ہنسنے کی آواز آئے۔ اب یہ قحقہ لگانے والا، اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ بالغ ہو، نابالغ بچے کا قہقہا ناقض وضو نہیں۔ پھر یہ کہ بیدار ہو، اگر سوتے ہوئے ہنسا تو سوتے ہوئے ہنسنا ناقض وضو نہیں۔ چونکہ سونے کی بہت ساری صورتیں ایسی ہیں جس میں وضو نہیں ٹوٹتا، تو یوں ہی سوتے ہوئے ہنس پڑا تو بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، یعنی وہ صورت سونے کی جس میں وضو نہیں ٹوٹتا۔ جس صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ یہاں مراد نہیں ہوگی۔ پھر نماز کاملہ ہو، یعنی ایسی نماز ہو جو رکوع سجود والی ہو۔ ایسی نماز میں ہنسنا وضو کو توڑ دیتا ہے۔ آواز، اتنی آواز کے آس پاس والے سن لیں تو اسے قہقہا کہتے ہیں۔ تو یہ اس کی شرائط ہے۔ بالغ، نابالغ بچے کا قہقہا نہیں، وضو توڑے گا۔ بیدار ہونا، سوتے ہوئے کا نہیں۔ کاملہ ہو، اور وہ نماز جو کامل نہیں ہے جیسے سجدہ تلاوت، سجدہ شکر، نماز جنازہ وغیرہ، ان کے ہنسنے سے نماز ٹوٹے گی لیکن وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کن صورتوں میں قہقہا سے وضو نہیں ٹوٹتا؟ نماز جنازہ، سجدہ تلاوت، کیونکہ یہ نماز کاملہ نہیں ہے، رکوع سجود ان میں مکمل نہیں ہے۔ سجدے میں سجدہ ہے، قیام نہیں ہے، رکوع نہیں ہے۔ جنازے میں قیام ہے، رکوع سجدہ نہیں ہے۔ پھر دوسری صورت ہے تبسم، مسکرانا، جس میں آواز نہ ہو، اس سے نہ نماز ٹوٹتی ہے نہ وضو ٹوٹتا ہے۔ نابالغ بچہ اگر قہقہا لگائے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی مگر اس کا وضو برقرار رہے گا۔ تو نابالغ یعنی 15 سال سے جو کم بچہ ہے عمر کا، یا عمر کے حساب سے 15 سال سے کم ہے، یا پھر یہ کہ اس میں بلوغت کی کوئی علامت ظاہر نہ ہوئی۔ اگر بلوغت کی کوئی علامت ظاہر ہو گئی تو پھر وہ اس سے پہلے بھی بالغ ہو جائے 15 سال سے، لیکن یہ حد ہے 15 سال عمر کے حساب سے، کہ جس بچے یا بچی کی عمر 15 سال ہو جائے شریعت پر سے وہ بالغ ہیں، بھلے کوئی علامت بلوغت ظاہر نہ ہوئی۔ خارج نماز بھی اگر کوئی ہنسا تو یہ بھی بالاتفاق وضو نہیں ٹوٹتا۔ بھولے سے قہقہا لگایا، امام صاحب کے مطابق بھول کر ہنسنے سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس کے بعد مباشرت فاحشہ اور مس ذکر ہے، اعضائے مخصوصہ کا ملاپ اور ان کے چھونے کے احکام۔ تو بغیر کسی پردے کے شرمگاہوں کا مل جانا یہ ناقض وضو ہے۔ معتبر قول کے مطابق وہ ٹوٹ جائے گا چاہے انزال ہو یا نہ ہو۔ غالب گمان یہ ہے، احتیاط کا مقام ہے، لہذا مزی وغیرہ نکلنے کا امکان ہے، اس لیے وضو ٹوٹ جائے گا۔ امام محمد کے نزدیک جب تک کچھ نہ نکلے وضو نہیں ٹوٹے گا، مگر پہلا قول معتبر ہے۔ اس کے بعد کان، ناک اور دیگر حصوں سے رطوبت کا نکلنا، پیپ یا خون، لہو، بغیر درد کے نکلے تو بھی ناقض ہے، درد کے ساتھ نکلے تو بھی ناقض ہے، یعنی جسم سے۔ اور اس کی بحث ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ وہ اگر ایسی جگہ سے ہے جس کا دھونا لازم نہیں ہے تو اس کا بہنا شرط ہے، سیلان، یہ بات پہلے ہو چکی ہے۔ آنکھ کا پانی بغیر درد کے نکلے یعنی آنسو تو یہ ناقض وضو نہیں ہے، لیکن اگر بیماری سے آنکھیں دکھتی ہیں اور پانی نکل رہا ہے تو یہ ناقض وضو ہے۔ کان یا ناف کا پانی وضو نہیں توڑتا، درد زخم کی دلیل ہے، لہذا وضو ٹوٹ جائے گی۔
یعنی کان اور ناک سے پانی نکل رہا ہے اور درد بھی ہے، تو یہ زخم کی دلیل ہے کہ کان یا ناک میں کوئی زخم ہے جس سے یہ پانی نکل رہا ہے۔ اسی طرح پھنسی وغیرہ نکل آئے تو وہ بہہ جائے تو ناقض وضو ہے، درد ہو یا درد نہ ہو۔ تو درد بیماری اور زخم کی علامت ہے، اس لیے اس پانی کو نجس اور ناقص قرار دیا گیا۔ مس ذکر اور عورت کو چھونا، احناف کے نزدیک مس ذکر کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ احتیاطاً ہاتھ دھو لینا مستحب ہے۔ عورت یا امرد کو محض چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا جب تک شہوت یا مزی نہ ہو، یعنی مزی وغیرہ نہ ہو۔ امام شافعی کے نزدیک ان صورتوں میں وضو ٹوٹ جاتا ہے، مس ذکر سے بھی اور مس امرأہ سے بھی، وہ اجنبیہ ہو بالغ ہو، ان شرائط کے ساتھ۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ ہے احلیل، یعنی پیشاب کی نالی یعنی وغیرہ میں روئی وغیرہ رکھنا کسی بیماری کی وجہ سے۔ تو اگر روئی رکھی اور پیشاب کی نالی میں تو اس کا بیرونی کنارہ تر ہو گیا تو وہ تو ٹوٹ جائے گا، یعنی اس سے باہر جہاں رکھی تھی اس سے باہر کا جو حصہ ہے روئی کا وہ بھی تر ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پیشاب وغیرہ یا کوئی چیز ہے وہ نکل رہی ہے، لہٰذا وضو ٹوٹ گیا۔ اندرونی حصہ اگر تر ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح مقعد وغیرہ میں کوئی دوائی وغیرہ ڈالی مکنا وغیرہ تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ استنجا کے وقت جو ہے وہ روزے دار کے لیے احتیاط کرنے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اگر جسم میں کوئی چیز داخل ہو۔ تو یہ آج کی اختصار ہے اس گفتگو کا۔ اب ہم آتے ہیں متن کی طرف۔ جی، تو یہاں سے ہمارا آج کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ وَقَهْ کہا اور کہا، اس کی تعریف کی کہ ہِیَ مَا يُسْمِعُ جِيرَانَهُ، کہ کہا وہ ہے جسے اس کے آس پاس والے نمازی سنیں۔ اِنَّهَا مِنَ الْأَحْدَاثِ، یہ بھی حدث میں سے ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ نہیں ہے، یہ وضو جو ہے وہ سزا کے طور پر اس کو قرار دیا گیا ہے۔ یعنی ایک قول یہ ہے کہ کہا لگانا حد سے وضو میں سے ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ نہیں ہے، لیکن وضو جو ہے وہ بطور سزا کے طور پر کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ کہا لگانے کی سزا یہ ہے نماز میں کہ وضو کیا جائے۔ اب اس اختلاف کا فائدہ مس سے مصحف میں ظاہر ہوگا کہ قرآن کو چھونا، جس نے کہا لگایا، کہا لگانے کے بعد قرآن کو چھونا جائز ہے کہ نہیں؟ دوسرے قول کے مطابق جائز ہے، اور پہلے قول کے مطابق جائز نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے وہ اس کا حکم ہے۔ وَيَنبَغِي أَن يَظْهَرَ أَيْضًا فِي كِتَابَةِ الْقُرْآنِ، اور آگے فرماتے ہیں کہ مناسب یہ ہے کہ اس کا ثمرہ کتابت قرآن میں بھی ظاہر ہو۔ یعنی وہاں پر بھی یہی ہوگا۔ کتابت قرآن پہلے قول کے مطابق جائز نہیں ہے وضو، نہیں ہے، دوسرا یہ کہ جائز ہے وضو ہے۔ وَأَمَّا حِلُّ الطَّوَافِ بِهَذَا الْوُضُوءِ فَفِيهِ تَرَدُّدٌ، بہرحال طواف کا حلال ہونا تو اس میں تردد ہے۔ وَإِلْحَاقُ الطَّوَافِ بِالصَّلَاةِ يُؤْذِنُ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ، چونکہ طواف کو نماز کے ساتھ لاحق کیا گیا ہے، لہذا اس کو بغیر وضو کے کرنا ترک واجب ہے۔ ورجع صاحب البحر قول ثانی بموافقتہ للقیاس، صاحب بحر نے دوسرے قول کو قرار دیا کہ یہ کہا بذات ہی ناقض وضو نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے کوئی نجاست خارج نہیں ہوتی، بل ہی صوت کالکلام والبکا، بلکہ یہ کلام ہے، یہ ایک آواز ہے جیسے کلام اور رونے کی آواز ہوتی ہے۔ بموافقتہ للحدیث المربیہ، اس لیے کہ اس کے موافق بھی حدیثیں آئی ہیں کہ اس لیس فیہا الا الامر باعادۃ الوضوء والصلاۃ، کہ ان میں یہ نہیں ہے کہ جو اعادہ وضو اور اعادہ نماز کا حکم دیا گیا، ولا یلزم منہ کونھا حدثا، یہ اس کو مستلزم نہیں ہے کہ وہ حدث بھی ہو۔
وَأَيَّدَهُ فِي النَّحْرِ بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وغیرہ، اور نحر نے بھی ان کے قول کی جو ہے وہ تائید کی ہے۔ بالغن، پھر یہ کہا بالغ شخص سے ہو، نابالغ سے نہ ہو، تو وَلَوْ كَانَتْ حَدَثًا لِاسْتِوَاءِ فِيهَا الْبَالِغُ، یعنی یہ دلیل ہے مصنف کی کہ بالغ سے ہو تو وضو ٹوٹے گا، نابالغ سے ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر یہ حدث ہوتا قہقہ لگانا تو اس میں بالغ اور نابالغ دونوں برابر ہوتے۔ وترجیحہم، اور بالغوں کو ترجیح دینا یہ عدم نقض ہے قہقہ کے ساتھ۔ اسی طرح سویا ہوا نہ ہو، جاگتا ہو، تو یہ جو ہے وہ ترجیح ہے، یہ انہوں نے ترجیح بیان کی۔ اب یہاں سے علامہ شامی اپنا موقف بیان کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ بات مخفی نہیں ہے کہ قول ثانی جو ہے، قول ثانی کا معنی کہ وضو کا باطل ہونا قہقہ کے ساتھ حق کے نماز میں زجرن ہے، جیسے کبطلان الارث بالقتل، جیسے قتل کے ساتھ وراثت سے محروم ہونا، یہ زجرن ہے۔ وَإِلَّمْ يَبْطُلْ فِي حَقِّ غَيْرِهَا لِعَدْمِ الْحَدَثِ، اگرچہ غیر نماز کے حق میں وضو باطل نہیں ہوتا، اس لیے کہ حدث نہیں ہے۔ لیس معناہ، اس کا یہ معنی نہیں کہ ان الوضوء لم یبطل، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وضو باطل ہی نہیں ہوتا۔ انما امر باعادتہ زجرن، اسے دوبارہ وضو کرنے کا حکم دیا گیا، یہ زجرن ہے، حتی یرید ان یلزمہ انہ لو صلی بہ صحت الصلاۃ مع الحرمت ووجوب الاعادت، کہ حتیٰ کہ اگر اس نے وہ نماز اس وضو کے ساتھ پڑھی تو حرمت اور وجوب اعادہ کے ساتھ نماز صحیح ہو جائے گی۔ فیکون مخالفا لاصل المذہب، یہ اصل مذہب کے خلاف ہے۔ لہذا علامہ شامی نے یہاں پر اس بات کو ترجیح دی کہ وضو اس کے حق میں زجرن جو ہے وہ اس کو کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وضو باطل ہی نہیں ہوا، وضو باطل ہو گیا نماز کے حق میں، اسے جو حکم دیا گیا کہ اگر وہ اسی طرح نماز پڑھے گا تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن اس کی حرمت چونکہ اس پر روایات موجود ہیں، لہذا اسے اس کا اگر وہ اسی وضو سے نماز پڑھے گا تو اس کے اعادے کا بھی اسے حکم دیا جائے گا، لہذا یہ اسی وضو سے نماز پڑھنا یہ اصل مذہب کے خلاف ہے۔ لہذا جو اوپر قول آیا ہے پہلا کہ یہ حدث میں سے ہے، اس کے ساتھ اسے وضو کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ اچھا، حد قہقے کی حد کیا ہے؟ تو اس کو کہا ہے کہ یکون مسموعا لہو ولجیرانہ، خود بھی سنے اور پاس والے جو نمازی ہیں وہ بھی اسے سنے، اور بعض نے کہا صرف اس کے دان ظاہر ہوں اور قرات سے وہ مانے ہو جائے تو یہ قہقہ ہے، لیکن یہ نہیں ہے، پہلا قول ہی صحیح ہے کہ وہ قہقہ لگائے۔ تو اب قہقہ لگا کے یہ احتراز ہے ضحک سے، وہ بھی لغت میں قہقہ لگانا ہی ہے، لیکن اصطلاح میں الضحک کو کہتے ہیں اس ہنسنے کو جو خود سنے، تو یہ ناقض وضو نہیں ہے بلکہ نماز توڑ دیتا ہے، یعنی اتنا ہنسا کہ خود نمازی کو ہنسنے کی آواز آئی تو اس سے وضو تو نہیں ٹوٹے گا لیکن نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور تیسرا ہے تبسم ما لا صوت فیہ اصلا بل تبدو اسنانہ فقط، اس میں آواز سرے سے نہیں ہوتی بلکہ دندان ظاہر ہوتے ہیں، تو یہ نہ وضو کو توڑتا ہے نہ نماز کو۔ آگے فرمایا وَلَوْ امراتن، اگرچہ وہ ہنسنا عورت سے پایا گیا ہو، یعنی مرد ہنسے تو بھی ناقض وضو اور ناقض صلاۃ، ناقض وضو ہے قہقہ لگانا، اور عورت قہقہ لگا کے ہنسے پھر بھی سہون، چاہے جان بوجھ کر ہنسا نمازی یا بھول کر، دونوں صورتوں میں ناقض وضو۔ لأن النساء شقائق الرجال فی التکالیف،
کیونکہ عورتیں بھی مردوں کی طرح مکلف ہیں شرع کی، لہذا جو ہے وہ مکلف ہونے میں مردوں کے برابر ہیں، لہذا یہ انہیں بھی جو ہے وہ یہ حکم شامل ہے۔ ٹھیک ہے، تو لہذا یہ قول نہیں کیا جائے گا کہ بالغ تو مذکر کی صفت ہے تو جاریہ کہنا چاہیے، جاریتن بالغتن وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ مکلف ہونے میں مرد عورت برابر ہیں، لہذا عورت ہنسے قہقہ لگا کے اس کا بھی یہی ہوگا۔ ساہوان کا مطلب یہ ہے فہو فی مدخول المبالغہ، اسی طرح نسیان ہے، بھول کے ہنسے یا غلطی سے ہنسے یا بھول کر ہنسے، یعنی اگرچہ بھول کر قہقہ لگا یہ مبالغے میں ہے، اسی طرح نسیان بھی ہے۔ اور معراج نے اس میں 2 روایتیں ذکر کی اور بحر نے نقص کی روایت کو جو ہے وہ ترجیح دی، اور اسی طرح امام ذیلعی نے بھی جو ہے وہ نسیان میں ذکر کیا، لیکن صاحب کا انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ بھی یفتہ، اسی کے ساتھ فتویٰ دیا گیا، یعنی یہ جو پیچھے بحث گزری ہے کہ ان نقد للزجر والعقوبت، کہ وضو جو ٹوٹ گیا ہے یہ زجر و عقوبت کی وجہ سے ہے، تو وضو ٹوٹ چکا ہے، وضو برقرار نہیں ہے، تو یہ زجرن اور عقوبتاً سزا کے طور پر اسے ڈانٹ ڈپٹ اور سزا کے طور پر اسے وضو کا حکم دیا گیا ہے۔ اور بچہ اور سویا ہوا لیسا من اہلیہ، یہ مکلف شرع نہیں ہے۔ فقہاء نے صراحت کی کہ قہقہ کلام ہے، فتفسد صلاتہما، چونکہ کلام سے نماز فاسد ہوتی ہے، لہذا قہقہ بھی کلام کی، حتیٰ کہ ابن عباس کی ایک روایت ہے النفخ کلام، کہ پھونکنا بھی نماز میں کلام ہے، تو نماز میں پھونکے مارنا یہ بھی کلام ہے، اس لیے یہ ناقض وضو ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ اس میں اور بھی اقوال ہیں جنہیں جو ہے وہ جن کی صراحت بعض مبسوط بڑی کتابوں میں کر دی گئی ہے۔ یصلی یعنی نمازی جو ہے اس کا قہقہ لگانا یہ نماز کو توڑ دے گا، اور وہ نمازی جو ہے اگرچہ حکمن نمازی ہو، جیسے کل بانی کہتے ہیں وہ آدمی جو اس کا وضو ٹوٹ گیا اور وضو کرنے گیا اور بات چیت ابھی نہیں کی، تو وہ بنا کرنے والا ہے، تو جو بنا کرنے والا ہے یعنی وضو ٹوٹ گیا اور مسجد سے باہر نہیں نکلا، وہیں پر جو ہے نا مسجد میں ہی جہاں پر وضو کی جگہ ہے وہاں گیا اور چپکے سے وضو کر کے بغیر بات چیت کیے آ گیا، یعنی اس کا ارادہ یہ ہے کہ اسی نماز کو وہ آگے جاری رکھے گا، تو وہ اگر وضو کر کے واپس آیا اور رستے میں ہنسا وضو کرنے کے بعد، تو ینقض وضوءہ، اس کا وہ دوبارہ وضو ٹوٹ گیا، اس لیے کہ وہ ابھی اقتدا میں ہی ہے، کیونکہ وہ بانی ہے، اسی نماز کی بنیاد کرنے والا ہے، اسی کو جاری رکھنے والا ہے، لہذا وہ اگر وضو کر کے دوبارہ آیا اور رستے میں ہنسا فی الطریق، کہا فی الطریق، تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ بہو احدى الروایتین، یہ 2 روایتوں میں سے ایک ہے۔ وبہ جزم الذیلعی، ذیلعی نے بھی اسی کو لیا اور باہر میں بھی، قیل هو الاحوط، اور یہی روایت زیادہ احتیاط والی ہے اور نماز کے ٹوٹنے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی بانی یا نمازی دونوں میں سے کوئی ایک، مقیم معتم، دونوں اگر ہنسے تو نماز دونوں کی ٹوٹ جائے گی، البتہ وضو ٹوٹنے میں 2 روایتیں ہیں، اور احوط یہ ہے کہ بنا کرنے والا وضو کر کے واپس لوٹا اور رستے میں ہنسا تو بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ بطہارت صغریٰ، اور وہ نمازی طہارت صغریٰ کے ساتھ ہو، اور وہ کیا ہے؟ وضو اور تیمم جو کہ وضو کا خلیفہ ہے، تو اگرچہ تیمم کے ساتھ نماز پڑھے یا وضو کے ساتھ پڑھے، قہقہ لگائے گا تو تیمم بھی ٹوٹ جائے گا اور وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ پھر وہ نمازی طہارت صغریٰ کے ساتھ اگرچہ تیمم ہو اور نماز کیا ہو؟ مستقل ہو، فلا یبطل وضوء لمن، اور وہ وضو کیا ہو؟ مستقل ہو، یا نماز بھی مستقل ہو، لہذا وہ وضو نہیں ٹوٹے گا جو وضو کے غسل کے ضمن میں اس نے کیا، یعنی غسل کرتے ہوئے جو اس کا وضو ہو گیا وہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وہ طہارت کبریٰ کے ساتھ ہے، یعنی
الگ سے غسل نہیں جو ہے وہ غسل میں وضو نہیں کیا بلکہ غسل کیا تو وضو بھی ہو گیا، وہ جو ہے نہیں ٹوٹے گا. فلا يبطل وضوء فی ضمن الغسل، غسل کے ضمن میں جو وضو ہے وہ نہیں ٹوٹے. لیکن رجح فی الخانیہ والفتح والنہر النقد عقوبۃ. قاضی خان، فتح القدیر اور نہر الفائق وغیرہ نے کہا کہ وہ بھی جو غسل کے ضمن میں وضو کیا تھا وہ بھی قہقہ لگانے سے ٹوٹ جائے. تو صغرا کی قید لگائی تو یہ سے سمجھ آیا کہ اگر نماز طہارت کبریٰ کے ساتھ یعنی غسل کے ساتھ ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا جو غسل کے ضمن میں وضو پایا گیا. فکان الاخصر حذفہ الا یقال، تو یہ جو ہے وہ اس اعتبار سے ہے. تو پس مختصر کرنے والوں نے اس کو حذف کر دیا. الا یقال، مگر یہ کہ کہا جائے کہ صغرا کے لفظ سے غسل کی طہارت سے احتراز کیا. فلا یلزم عیادتہ، کہ پس اس کا اعادہ لازم نہیں ہوتا. اور وہ بھی مستقلۃ عن الصغرا، تو اب کریں مستقلۃ سے مراد وہ وضو ہے جو غسل کے ضمن میں پایا جائے. تو یہ جو نہر اور نے کیا ہے اس کو کہتے ہیں انہ الصحیح، یہی صحیح ہے. اور نہر میں ہے کہ الذی رجحہ المتاخرون، متاخرین نے اس کو ترجیح دی ہے. یہ وہ ہے جسے متاخرین نے ترجیح حیث لم یتعقبہ مع اقتصارہ علیہ وجزمہ بھی. تو لہذا آگے فرماتے ہیں علی قول عامۃ المشائخ لا تنقض، عام اکثر مشائخ کے قول کے مطابق وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن صحح المتاخرون کا قاضی خان النقد مع اتفاقہم علی بطلان الصلاۃ، بطلان نماز پر سارے متفق ہیں لیکن متاخرین نے نقد وضو کا بھی حکم دیا ہے. تو چونکہ یہ ہنسنا جو تھا نا یہ سزا کیوں ہے، کہا اس لیے کہ یہ نماز جو تھی وہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کی حالت تھی، تو اس حالت میں ہنسنا یہ برا ہے، اس لیے یہ بطور سزا اس کو وضو کرنے کا. وعلیہ الجمہور، اور یہی مذہب جمہور کا ہے جیسا کہ ذخائر اشرفیہ میں. پھر وہ نماز کیا ہو، صلاۃً کاملۃً، نماز کامل ہو، ولو عند السلام، اگرچہ وہ سلام کے وقت ہنسے، عمدت جان بوجھ کر، فإنها تبطل الوضوء لا صلاۃ، اگر سلام کے وقت کوئی جان بوجھ کر ہنسا تو صرف وضو ٹوٹے گا، نماز نہیں ٹوٹے گی. چونکہ تشہد پڑھنے کے ساتھ ہی آخری فرض ادا ہو گیا، اور پھر یہ جو جان بوجھ کے ہنسا تو یہ گویا خروج بصنعہ اس کی طرف سے پایا گیا. تو خروج بصنعہ یہ فرض ہے، سلام پھیرنا واجب ہے. ٹھیک ہے، تو سلام سے پہلے یعنی اپنے ارادے سے آنا نماز سے باہر، اسے کہتے ہیں خروج بصنعہ. یہ فرض ہے، آخری فرض. تو اب وہ چونکہ ہنسا تو اپنے ارادے سے گویا وہ نماز سے نکلا، تو نماز اس کی ہو جائے گی، البتہ وضو جو ہے اس کا ٹوٹ جائے گا. خلافاً للظفر، امام ظفر کا اس میں اختلاف ہے. کما حررہ فی الشرم بلالیہ، جیسا کہ شرم بلالی نے اس کو ذکر فرمایا ہے، امام شرم بلالی صاحب نور العزا. ہاں جی، تو نماز کامل ہو، کامل صلاۃً کاملۃً، یعنی صلاۃ رکوع سجود والی ہو یا اس کے قائم مقام ہو. جیسے کوئی آدمی معذور ہے وہ اشارے سے پڑھ رہا ہے، یا کوئی سوار ہے تو وہ سواری پہ نفل وغیرہ پڑھ رہا ہے، وہ بھی اس کو شامل ہے. اگرچہ وہاں جو ہے وہ فی نفس ہی رکوع سجود نہیں ہو رہا، لیکن وہ جو اشارہ ہے وہ قائم مقام رکوع سجود کی. لیکن وہ نماز جس میں سرے سے رکوع سجود نہیں ہے
یا قیام نہیں ہے تو وہ نمازیں نہیں ٹوٹیں، وہ ٹوٹ جائیں گی لیکن ان میں وضو نہیں ٹوٹے گا، جیسے جنازہ آ رہی ہے۔ وہ عند سلام، عند سلام کا مطلب یہ ہے کہ سلام سے پہلے اور تشہد کے بعد، یہ نہیں کہ تشہد سے پہلے، چونکہ تشہد پڑھنا فرض ہے، تو تشہد میں وہ اگر اس نے کہا مارا تو اس کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ وَقَضَى لَوْ فی سجدہ، اسی طرح سجدہ سہو میں بھی عمدن، یعنی وہ کہا جان بوجھ کر لگائے تو اس کی نماز ہو جائے گی، چونکہ وہ آخری اتحیات میں بیٹھ چکا ہے، بعد القعود قدر تشہد لوجودہا فی حرمت الصلاۃ۔ نماز نہیں ٹوٹے گی، کیوں؟ اس لیے کہ فرائض نماز سے کوئی چیز نہیں بچی، ہاں سلام رہ گیا اور وہ نماز کی صحت کو نقصان نہیں دیتا، یعنی سلام پھیرنا السلام علیکم یہ واجب ہے، اس میں بھی السلام واجب ہے، علیکم سنت ہے، تو فرائض نماز ہو گئی، لہذا اب اس کی نماز ہو گئی، لیکن چونکہ نماز میں ہی تھا، فرائض باقی نہیں ہے، لہذا اس کا وضو ٹوٹ گیا، نماز ہو گئی۔ امام ظفر کا اختلاف ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ لا تبطل الصلاۃ، وہ کہہ رہے ہیں لا تبطل وضو کا صلاۃ، وہ کہہ رہے ہیں وضو بھی نہیں ٹوٹے گا جیسے نہیں، چونکہ وضو تب ٹوٹے جب کوئی فرض باقی ہو، جب فرض ہی باقی نہیں ہے تو وضو کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ چونکہ آگے سلام پھیرنا واجب ہے، لہذا اس کے لیے وضو کی ضرورت ہے، سلام بغیر وضو کے نہیں پھیرا جا سکتا، لہذا وضو اس کا ٹوٹ جائے گا۔ آگے ہے وَلَوْ کَہْ امامہ، اگر نمازی کے امام نے کہا لگایا، اگر مقتدی کے امام نے کہا لگایا، او احدث عمدن، یا جان بوجھ کر اس نے وضو توڑ دیا، کوئی ایسا عمل کیا جس سے وضو ٹوٹ گیا، لیکن یہ بھی کب ہے؟ بعد القعود قدر التشہد، تشہد میں آخری اتحیات میں بیٹھنے کے بعد اس نے کہا لگایا یا اس نے اپنا وضو توڑ دیا، ثم کہا المؤتم، پھر اس کے بعد مقتدی نے بھی کہا لگایا، ولو مسبوقاً، اگرچہ وہ مسبوق نمازی ہو، تو فلا نقدہ بخلافہا، تو اگرچہ وہ مسبوق ہو تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، بخلاف اس کے کہ امام نے بعد کلامہ عمدن فی الاصح، بخلاف اس کے کہ امام نے جان بوجھ کر کلام کی اور اس کے بعد مقتدی نے جو ہے وہ کہا لگایا اصح قول کے مطابق، اس صورت میں ٹوٹ جائے، یعنی اما لو کہا قبل امام ہی، اگر مقتدی نے امام سے پہلے کہا لگا دیا یا اس کے ساتھ لگایا تو باطل الوضو، تو پھر مقتدی کا وضو بھی باطل ہو جائے گا، لیکن نماز باطل نہیں ہوگی، کیونکہ جو ہے وہ فرائض مکمل ہو گئے، البتہ حرمت نماز جو ہے وہ موجود ہے۔ تو مسبوق نمازی ہو تو وہ بھی اس میں جو ہے وہ شامل ہوگا، یعنی ایک وہ نمازی ہے جو شروع سے امام کے ساتھ شامل ہے، ٹھیک ہے، اور مسبوق وہ ہے جو بعد میں آ کے شامل ہے، جس کے ایک رکعت رہ گئی ہو۔ پھر ایک لاحق ہوتا ہے، لاحق وہ ہے کہ جو جس کا وضو ٹوٹ گیا اور پھر وہ شروع میں شامل تھا، پھر وضو ٹوٹ گیا، پھر واپس آ کے شامل ہو، تو مسبوق وہ ہے کہ جس کی کچھ رکعتیں رہ گئیں، تو اس کا بھی یہی حکم ہے، بخلاف اس صورت کے کہ قاتل معموم بعد کلام الامام عمدن، امام کے کلام کے بعد مقتدی نے کہا لگایا، وقضا بعد سلامہ عمدن، اسی طرح اس کے سلام کے بعد لگایا، تو یہ نماز کے لیے مفسد ہوں گے، لا مفسدان، یہ نماز کو توڑنے والے ہیں لیکن وضو کو مفسد کرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ جو طہارت کی شرط تھی نا کہ نماز میں، تو نماز ہی ٹوٹ گئی ہے، تو اب جو ہے وہ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ فی الاصح قول کے مطابق۔ اب آگے بیان کرتے ہیں ومن مسائل الامتحان،
یعنی یہاں ذہن طالب علم کو آزمانے کے لیے کچھ مسائل ہیں کہ ولو نسی البانی المسح، کہ جو بنا کرنے والا ہے جس کا وضو ٹوٹ گیا تھا وہ واپس آیا بنا کر کے، اگر وہ مسح کرنا بھول گیا، بانی جو ہے وہ بنا کرنے والا اگر مسح کرنا بھول جائے، فَقَحْقَحَ قَبْلَ قِيَامِهِ لِلصَّلَاةِ، پھر نماز کے لیے کھڑا ہونے سے پہلے قہقہ لگایا، تو انتقد، اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، لا بعدہ لبطلانہ بالقیام الیہ، یعنی لیکن نماز کے لیے کھڑا ہونے کے بعد قہقہ لگائے تو اس کا وضو جو ہے وہ نہیں ٹوٹے، یعنی نماز سے کھڑا ہونے سے پہلے اگر اس نے قہقہ لگا دیا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن نماز کی طرف کھڑا ہونے کے بعد اگر وہ قہقہ لگائے گا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ کیا مسئلہ ہے کہ یہ ہے جی، جیسے مسح کرنا تھا چاہے موضوع پر یا سر پر یا پٹی پر، کوئی بھی مسح تھا، ٹھیک ہے، اس کو وہ بھول گیا۔ اسی طرح اگر بعض اعضاء دھونے تھے تو کسی عضو کو دھونا بھول گیا، یعنی یہ مسح کے ساتھ خاص نہیں ہے، یعنی جس کا وضو ٹوٹ گیا وہ وضو کرنے گیا اور وضو کر کے آیا لیکن کوئی عضو دھونا یا اس پر مسح کرنا بھول گیا، اب اس بارے میں کیا حکم ہے؟ تو قبل شروعہ فیہا، پھر اس نے نماز کو شروع کرنے سے پہلے قہقہ لگایا، کأن قہقہ حال رجوعہ، تو یہ ایسے ہی قہقہ ہے جیسے وہ وضو کر کے آیا تھا تو رستے میں قہقہ لگایا تھا تو اس کی نماز ٹوٹ گئی تھی، اس کا وضو ٹوٹ گیا تھا، تو یہ قہقہ بھی ایسے ہی ہے، یعنی نماز کی طرف کھڑے ہونے سے پہلے اس نے قہقہ لگایا تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے رستے میں قہقہ لگایا، تو رستے میں قہقہ لگانے سے اس کی نماز ٹوٹ جاتی تھی، تو اب یہی حکم یہاں پر بھی ہوگا، لأنہ فی الصلاۃ حکم، جو کہ وہ حکماً نماز میں موجود ہے، اور اسی پر جزم کیا ذیل عی نے دو روایتوں میں سے ایک پر، کہ جس طرح اس کا قہقہ لگانا رستے میں ناقض وضو ہے، اس طرح وہ آیا لیکن نماز کو شروع کرنے سے پہلے اس نے قہقہ لگا دیا تو وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن لا بعدہ، اگر نماز کو شروع کر دیا اب قہقہ لگایا تو اب نہیں ہوگا، اے شروعہ فیہا، یعنی نماز کے شروع میں قہقہ لگایا، لأنہ لما شرع فیہا وہو ذاکر انہ لم یمسح فقط بطل الصلاۃ، اس لیے کہ جب اس نے نماز میں شروع ہوا جبکہ وہ جانتا ہے کہ اس نے مسح نہیں کیا تو اس کی نماز ہی باطل ہے، تو جب اس کی نماز باطل ہے فتکون قہقہتہ بعدہ خارج الصلاۃ، تو اس کی نماز ایسے ہی ہے جیسے وہ نماز سے باہر ہنسا ہے، نماز سے باہر ہنسنا یہ ناقض وضو نہیں ہے، یعنی یہ دو ایک پہیلی کی صورت میں، امتحان کی صورت میں انہوں نے مسئلے کیے کہ وضو کر کے آیا لیکن کسی عضو کو دھونا یا مسح کرنا بھول گیا، تو اس کا حکم یہ ہوگا کہ اگر نماز شروع کرنے سے پہلے ہنسا تو وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ نماز کے وضو کر کے آ رہا تھا رستے میں ہنسا، تو رستے میں ہنسنے سے جیسے وضو ٹوٹتا ہے ایسے یہاں بھی ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر وہ نماز کے لیے کھڑا ہوا اب اسے یاد آ گیا کہ اس نے تو مسح نہیں کیا تو پھر ہنسا، تو اب اس کی نماز ہی باطل ہے، تو اب اس کا ہنسنا فضول ہے، وہ خارج نماز میں ہنسنے کی طرح ہے، تو خارج نماز میں ہنسنا جس طرح ناقض نہیں ہے یہاں پر بھی نہیں۔ تو اب وجہ امتحان یہ ہے کہ یہ پہیلی جو ہے وہ کہی جائے گی، ایو قہقہۃ تنقض الصلاۃ قبل شروع الصلاۃ حقیقتاً لا بعدہ، وہ کون سا قہقہ ہے کہ جو نماز کو شروع کرنے سے پہلے جو ہے وہ توڑ دیتا ہے لیکن نماز کو شروع کرنے کے بعد نہیں توڑتا، تو یہی ہے۔ اب اگلا جو ناقض وضو ہے وہ ہے مباشرۃ فاحشہ، یعنی شرمگاہوں کا آپس میں ملنا، بتماثل فرجین، تو جو ہے وہ شرمگاہوں کا آپس میں ملنا، ولو بین امراتین، یہ معاملہ دو عورتوں کے درمیان ہو،
یا ور رجلین، یا یہ دو اور مردوں کے درمیان ہو، یا ایک مرد اور ایک عورت جن کی بھی یہ مباشرت فاحشہ ہوگی، یعنی تماس الفرجین ہوگا، تو ان دونوں کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ مباشرہ بشرا سے ماخوذ ہے، اس کا مطلب ہے جلد کا ظاہر ہونا۔ تو یہ اغلب صورت جو ہے وہ دو عورتوں کے درمیان، دو مردوں کے درمیان، مرد اور بچے کے درمیان جو ہے وہ ناقض ہوگی۔ بے تماس الفرجین یعنی بغیر کسی پردے کے، چاہے وہ من جہت القبول ہو یا من جہت الدبر ہو، جس سم سے بھی بغیر پردے کے یہ ملیں گے، لیکن شرط کیا ہے؟ مع الانتشار، انتشار اعلیٰ کے ساتھ، تو یہ جو ہے وہ وضو کو توڑ دے گا۔ آزا فی حق نقد وضو ہی لا وضو ہی، انتشار اعلیٰ کی یہ قید جو لگائی، یہ اس لیے ہے کہ یہ مرد کے حق میں ہے، عورت کے حق میں نہیں ہے۔ فإنه لا يشترط في نقده انتشار عادت الرجل، اس کے حق میں اس کو شرط نہیں قرار دیا۔ اور شرم بلالیہ میں ہے کہ زاد الکمال فی تفسیرها المعانقہ، کہ معانقے کو بھی، یعنی وہ بھی ایسا معانقہ جو بغیر لباس کے ہو، اس کو بھی اس میں شامل کیا گیا۔ اور اسی طرح صاحب برہان نے ان کی مطابقت کی، فقال وہی ان یتجردا معا متعاقنین متماثل فرجین، اسی طرح وہ بغیر لباس کے معانقہ کریں ملیں، تو جس میں تماثل فرجین ہو، تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ للجانبین، تو یہ نقض وضو دونوں جانب سے ہوگا، المباشر والمباشر، ٹھیک ہے، فاعل مفعول دونوں کی طرف سے۔ ولو بلا بلل علی المعتمد، اگرچہ کوئی تری نہ بھی ہو تو معتمد قول کے مطابق وضو ٹوٹ جاتا، تو عورت کا وضو بھی اس سے ٹوٹ جائے گا۔ معتمد قول یہاں شیخین کا ہے، کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسی صورت مزید سے خالی نہیں ہوتی اکثر، لہذا جو غالب ہے اسے متحقق مانا گیا مقام وجوب احتیاط میں، لہذا جو ہے وہ حکم دیا۔ وقال محمد لا تنقضوا ما لم يظهر شيء، جب تک کوئی شے ظاہر نہیں ہوتی، مزید وغیرہ نہیں۔ وصححه في الحقائق، حقائق تبیین حقائق نے اس کو صحیح کرا دیا۔ ورده في البحر والنهر، اور نہر بحر نے اس کو نقل کیا حلبہ اور توفہ سے کہ ان صحیح قولہما وہی المذکور فی المتون، صحیح قول شیخین کا ہے جو متون میں ذکر ہے، لہذا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب اگلا نقض وضو یا اس میں جو اختلاف ہے اس کو ذکر کرتے ہیں، ہمارے نزدیک یہ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں لا ينقضہ مس ذکر، مس ذکر کو یعنی شرمگاہ کو چھونا یہ ناقض وضو نہیں ہے، اس میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ لیکن یغسل یدہ ندبا، لیکن ہاتھ دھو لینا مستحب ہے۔ وامرأۃ وامرأۃ، عورت کو چھونا اور امرت کو چھونا یہ بھی ہمارے نزدیک ناقض وضو نہیں ہے، لیکن یہ دونوں چیزیں امام شافعی کے نزدیک ناقض وضو ہیں، مس ذکر بھی اور مس امرا اور امرت بھی۔ تو اب ہمارے نزدیک یعنی جس میں ہے کہ وضو ہے وہ یہ ہے، من مس ذکرہ فلیتوضا، جس نے اپنے شرمگاہ کو چھوا وہ وضو کرے، تو ہمارے نزدیک اس کا معنی ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو دھوئے۔ یغسل یدہ جمیعا بینہ و بین قول اسلام، چونکہ دونوں حدیثوں کو جمع کرنا ہے، حل ہوا الا بضعۃ منک، کہ یہ تیرے جسم کا ٹکڑا ہے، یہ ہماری دلیل ہے کہ اعضاء جسم میں سے ہے، لہذا جس طرح باقی اعضاء کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس طرح اس کو بھی ہاتھ لگانے سے نہیں ٹوٹتا، لیکن ایک روایت میں ہے اس لیے ہاتھ دھو لینا مستحب ہے۔ اسی طرح نیچے
ذکر کی مصعب بن سعد سے، کہتے ہیں کہ کنت آخذا علی ابی المصحف فاحتككت فاصبت فرجي فقال اصبت فرج قال نعم فقلت نعم فقال قم فاغسل يديك. تو یعنی خارش کی وجہ سے ان کا ہاتھ وہاں تک پہنچا تو انہوں نے پھر ہاتھ دھونے کا حکم دیا. اور یہی حکم جو ہے وہ اس کے بارے میں ہے کہ جسے آگ چھوئے اس کے کھانے سے وضو ٹوٹے گا کہ نہیں. تو ابتداً حکم تھا، پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا. لیکن فرماتے ہیں لیکن یندب للخروج من الخلاف، لیکن مستحب ہے کہ اختلاف سے نکلنے کے لیے وضو کر لینا چاہیے. مس ذکر مس امرا کے بعد جو ہے وہ وضو کر لینا مستحب ہے. لا سیما للامام، خصوصاً امام کے لیے، چونکہ اس کے پیچھے ہو سکتا ہے کہ کوئی شافی بھی ہو تو شافی کی تو نماز ہی نہیں ہوگی، لہذا اختلاف رعایت کرنا یہ مستحب ہے. لیکن بشرط عدم لزوم الارتکاب یہ مکروہ ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ دوسروں کی موافقت کریں گے کہ ہمارے اپنے فقہ میں کوئی امر مرتک مکروہ کا ارتکاب نہ کرنا پڑے. یعنی دوسرے مذہب کی رعایت وہاں تک رکھیں گے جب اپنے مذہب کے مکروہ کا عمل نہ کرنا پڑے. ٹھیک ہے، اگر اپنے مذہب کا مکروہ لازم آ رہا ہے تو پھر دوسروں کے مستحب کو پورا نہیں کیا جائے گا. تو اب یہ مطلب شامی اسی بات پر قائم ہوا کہ اختلاف میں استحباب کی رعایت ہے، لیکن کب تک؟ جب تک اپنے مذہب کا کسی مرتکب کسی مکروہ عمل کا مرتکب نہ ہو. اب یہاں پر انہوں نے کلام کیا ہے، یہ بحث تھوڑی جاندار ہے، اسے پڑھا جائے کہ اس جملے سے یہ وہم پیدا ہوا کہ ان الامام یراعی مذہب من یقتدی به سواء کان فی مسلک فی هذا المسئلہ او فی غیرہ. یعنی جملے سے جو وہم پیدا ہوا کہ مقتدی امام اپنے مقتدیوں کی رعایت کرے، خواہ یہ مسئلہ ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو. وَإِلَّا فَالْمُرَاعَةُ فِي الْمَذْكُورِ هَا هُنَا لَيْسَ فِيهَا ارْتِكَابُ مَكْرُوهِ مَذْهَبِهِ، ورنہ اس جگہ رعایت میں اپنے مذہب کے مکروہ کا ارتکاب نہیں ہے. یعنی جب تک اپنے مذہب کا مکروہ کا ارتکاب نہ ہو تب تک دوسروں کے مذہب کی رعایت کرنا چاہیے. باقی یہ رہا کہ حل المراد بالکراہت ہا ہونا ما یعم التنزیہ، کہ کیا کراہت سے عام مراد ہے جو کہ کراہت تنزیہ کو بھی شامل ہے. تو کہتے ہیں تتوقف فیہ الطحطاوی. تو علامہ ابن عابدین شامی کے جو استاد طحطاوی ہیں انہوں نے اس مسئلے میں توقف کیا، اور ظاہر یہ ہے کہ ہاں نعم قد تغلیظ، یعنی جو کہا نا کہ مکروہ کا ارتکاب نہ کرنا پڑے، تو مکروہ سے مکروہ تنزیہ بھی مراد ہے. یعنی ہم اس وقت تک مذہب غیر کی رعایت کریں گے جب تک ہمارے مذہب کا مکروہ تنزیہ، تحریمی تو دور کی بات ہے، تنزیہ کا بھی ارتکاب نہ کرنا پڑے. تو استاد طحطاوی خاموش ہیں، توقف کیے ہوئے ہیں، لیکن علامہ شامی بولے ہاں ظاہر یہ ہے کہ مکروہ تنزیہ سے بھی اجتناب کریں گے، اس کا بھی ارتکاب نہیں ہو. جیسے تغلیظ فجر میں سنت ہے امام شافعی کے نزدیک، باوجود اس کے کہ ہمارے نزدیک اسفار افضل ہے، تو فلا یندب مراعات الخلافی ہے، لہٰذا اس میں شافعیوں کی رعایت جو ہے وہ نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک افضل جو ہے وہ اسفار، اسفروا بالفجر فإنہ اعظم للأجر. اسی طرح یوم شک کا روزہ فإنہ الافضل عندنا، ہمارے نزدیک افضل ہے، اور امام شافعی کے نزدیک حرام ہے. تو اس طرح یہ چیزیں جو ہے وہ جب کراہیت کا ہو. اسی طرح میں نے کوئی عالم ایسا نہیں دیکھا کہ جو کہتا ہو کہ یندبو عدم صومہ مراعاتا للخلاف، کہ جس نے کہا کہ اختلاف کی رعایت کرتے ہوئے روزہ نہ رکھنا مستحب ہے یوم شک کا. اسی طرح کل اعتماد و جلسۃ الاستراحہ سنت عندنا ترکھا،
ان کا ترک کرنا جلسہ استراحت وغیرہ کی اور بیٹھ کر اٹھنا، ان کا ترک کرنا سنت ہے، تو البتہ اگر کوئی کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فَيَكْرَهُ فِعْلُهُمَا تَنزِيهًا، تو ان کا فعل ہمارے نزدیک مکروہ تحریمی ہے، تنزیہی ہے، یعنی جلسہ استراحت اور بیٹھ کر اٹھنا، یہ دونوں یعنی اعتماد کہتے ہیں ہاتھ زمین پر لگا کر قیام کے لیے اٹھنا، اسے اعتماد کہتے ہیں، اور بیٹھ کر دوبارہ اٹھنا اسے جلسہ استراحت کہتے ہیں، تو یہ دونوں سنت ہیں، جبکہ ہمارے نزدیک یہ مکروہ تنزیہی ہے، لہٰذا اس بارے میں ہم شافعیوں کی رعایت نہیں کریں گے۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ وہاں تک رعایت کریں گے جہاں تک ہمارے مذہب کے مکروہ تنزیہ کا ارتکاب نہ ہو۔ اگر مکروہ تنزیہ کا ارتکاب لازم آ رہا ہو تو پھر ہم وہاں مذہب غیر کی پیروی نہیں کریں گے، لیکن بشرط عدم لزوم ارتکاب مکروہ مذہبی۔ آگے یہاں سے کما لا ینقض لو خرج فی اذنہ، یہاں سے پھر ہم انشاءاللہ کل کو شروع کریں گے۔ جی اب اگر کسی نے کوئی سوال کرنا ہو تو کر سکتے ہیں۔ جی اچھا، نہر جو ہے یہ شاگرد ہیں باہر کے، تو یہ بعد میں ہے، تو لہٰذا چونکہ یہ نہر باہر کے بعد لکھی گئی ہے تو اس میں جو ہے وہ ان کی اقوال کو لینا، چونکہ وہ اگر اختلافی نوٹ دیتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے صاحب نہر کا، تو اس لیے یہ کافی جگہ پر اختلاف بھی کرتے ہیں۔ نہیں، غالب گمان جو ہے نا، یہاں شک نہیں ہے، غالب گمان یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز وہاں سے خارج ہوتی ہے، لہذا غالب گمان پر رکھا گیا، یہاں شک نہیں ہے، غالب گمان یقین کے قائم مقام ہے۔ اچھا، روئی والا مسئلہ کل ہم اس کو پڑھیں گے، ابھی اس کا نہیں۔ نہیں، خارج نماز کا وضو نہیں توڑتا، کر لینا مستحب ہے۔ یعنی یہ پہلے بات ہو چکی ہے اس پر کہ وہ نجاست نہیں ہے، لیکن زجرن حکم ہے، چونکہ اللہ کے حضور راز و نیاز کرتے ہوئے اس نے ایسی بدتمیزی کی ہے، برا کام کیا ہے، ہنسا ہے، زیادہ ناقض وضو ہے۔ اگر سلام کے وقت تشہد کے کا لگایا تو نماز واجب الادا ہوگی، جی ہاں، کیونکہ سلام پھیرنا واجب ہے اور ترک واجب کا ادا ہوگا، وضو کر کے آ کے پھر سلام پھیرے گا۔ نماز میں تھا کا لگایا، نماز نہیں ٹوٹی، وضو ٹوٹ گیا تھا، اور نماز میں وضو ٹوٹ گیا تو نماز کیسے ہوگی؟ یہ کیسے مسئلہ ہے؟ یعنی وہ بانی تھا نا، بنا کرنے والا، تو وہ آیا تو ابھی نماز کے لیے کھڑا نہیں ہوا تو کا لگایا تو ابھی نماز کے ہی ہوگا میں وضو ٹوٹ گیا، لیکن اگر وہ نماز کے لیے کھڑا ہوا اور اسے یاد آ گیا کہ اس نے مسا نہیں کیا تو اس کی وضو ہی نہیں ہوا، تو جب وضو نہیں ہوا تو اب اس کا کا لگانا ناقض وضو نہیں ہے، ناقض کا ناقض وضو نہیں ہوگا، سجدہ تلاوت بھی باطل ہوگا، وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ ذات رکوع نہیں ہے وہ۔ شاید مائک، ہاں اگر اور کسی نے کوئی سوال کرنا